بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان دنوں آپ کو معلوم ہے جہاں بھی اردو پنجابی بولی پڑھی سمجھی جاتی ہے پاک و ہند میں اور دنیا بھر میں، وہ اس ایشو سے باخبر ہیں۔ لاہور شہر سے ایک شخص جو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے نام سے معروف ہیں، جلالی کہتے ہوئے میں اپنی طبیعت پر اب بوجھ محسوس کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ نسبت جو ہے وہ پیر سید جلال الدین شاہ صاحب قازمی، جو حافظ الحدیث، شیخ الحدیث، ہمارے مسلک کے بہت بڑے نامور عالم دین، صاحب ورع و تقوی بزرگ گزرے ہیں، جن کی دین کی، اسلام کی، مسلک و عقیدے کی بے پناہ خدمات ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب ان نسبت جو ہے وہ اپنے پیر، اپنے استاذ کے ساتھ یہ لگاتے ہیں۔ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یہ نام ان بزرگوں کی نسبت ہے چونکہ، تو میں مجبوراً آج انہیں جلالی کے بجائے دجالی کہنا پسند کروں گا، اس لیے کہ وہ دجل، فریب اور دھوکے پر مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے۔ ایسا رویہ، ایسا انداز، ایسا کلام کرنا یقیناً سماعتوں پر بھاری ہوتا ہے۔ ہم اس شخص کے لیے جب ایسا کلام کریں کہ جو ہمارے مسلک کا نامور عالم ہو اور جن کی خدمات آپ کے سامنے ہوں، لوگ کہیں کہ انہوں نے سینکڑوں سیمینار کیے، کتابیں لکھی، مسلک کا پہرا دیا، مختلف تاریخوں میں کام کیا، آج آپ ان کے لیے ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں تو لوگ ہمیں اس پر اچھا نہیں سمجھتے۔ لیکن مجبوری یہ ہے کہ ان سے کلام کے اندر جو خطا ہوئی، جو ان سے اپنے سے ایک خطا ہو گئی، جس کی طرف اہل علم نے توجہ دلائی، یعنی مجھ سے پہلے بیسوں سینکڑوں لوگوں نے توجہ دلائی، پھر ہم بھی اس کا حصہ بنے اور اسی وجہ سے توجہ دلائی بڑے اچھے انداز میں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنی اس بات پر اڑ گئے، ڈٹ گئے، اور اب تو تقریباً پاک و ہند کے تمام علماء ان سے برات کر چکے ہیں۔ اب برات کیوں کی گئی؟ ان سے لا تعلقی کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا انہوں نے رجوع نہیں کیا اس وجہ سے؟ توبہ نہیں کی اس وجہ سے؟ یقیناً اس میں سے یہ ایک وجہ ہے، لیکن اس کے ساتھ دیگر وجوہات یہ ہیں کہ وہ اپنی کس بیانی پر ڈٹے ہوئے ہیں، بلکہ ہر روز ایک نیا جھوٹ بول رہے ہیں، ایک کلہ بازی ہر روز، ایک سے زیادہ کلہ بازیاں وہ بحر ظلمات میں لگا رہے ہیں، گمراہی میں گرتے جا رہے ہیں۔ تو اگر ہم اس طرح کا کلام نہ کریں تو ہمیشہ ہماری تاریخ رہی ہے کہ فتنہ پلنا شروع ہو جاتا ہے، اور ہم اپنا حق ادا نہ کریں کہ ہم سچ کو سچ کہیں اور جو باطل ہے اسے باطل کہیں۔ انہوں نے سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ، شہزادی رسول، شہزادی کونین، ملکہ فردوس بری، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا، آپ کی طرف خطا کی نسبت کو منسوب کیا۔ اور یہ جو ظلم انہوں نے کیا، انہوں نے کہا کہ یہ میں نے نہیں کہا، یہ میرے لفظ نہیں ہیں، یہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے الفاظ ہیں۔ یہ شروع میں بھی کہا انہوں نے، بعد میں بھی کہا انہوں نے، پھر اس لفظ سے وہ واپس پلٹے کہ نہیں یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے۔ لیکن افسوس، ایک کلپ ان کا کل پھر آ گیا کہ اس کے اندر ان کا ایک اور چیز، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ انہوں نے اپنا بیان دیا تو پیچھے جو ان کے بینر لگا ہوا تھا اس میں تھا انکشاف حق، یعنی کیسا ظلم ہے کہ وہ پھر جھوٹ بول رہے ہیں اور بینر پیچھے لکھا ہوا ہے حق، انکشاف حق۔
اور اتنا بڑا جھوٹ بولا. ہمارے ایک نامور عالم دین ہیں فیصل آباد سے، سید ہیں، بخاری سادات میں سے ہیں، اور انتہائی سلیقے سے سلجھ انداز میں، پیار بھرے انداز میں، انتہائی محبت سے گفتگو کرنے والے ہیں. حضرت قبلہ پیر سید صداقت علی شاہ صاحب بخاری، ان کا نام لے کر کہا کہ انہوں نے بھی ایک مجھے ناصحانہ انداز میں وہ خیانت کے ساتھ ایک جھوٹ بولا ہے، جبکہ وہ جھوٹ ان کا اپنا ہے. وہ ان کے جھوٹ کی نشاندہی کرتے کرتے پھر پھنس گئے. کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹ بولو گے تو اس کو چھپانے کے لیے تمہیں 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے. تو بالکل دجالی صاحب اس وقت ہر روز ایک نیا ہی جھوٹ بولتے ہیں. اب انہوں نے حضرت قبلہ پیر سید صداقت شاہ صاحب کی طرف جو بات منسوب کی کہ انہوں نے ہمارا حوالہ، ہماری بات کو غلط کوٹ کیا. قبلہ شاہ صاحب نے کہا کہ سب آپ کو سمجھا چکے، سب آپ کو بتا چکے، آپ نہیں سمجھ رہے. تو آپ نے جب خطا کے معنی کیے تھے تو اس وقت آپ نے کہا تھا کہ خطا کو کوئی غلطی کا مترادف نہ سمجھے، جرم کا مترادف نہ سمجھے، قصور کا مترادف نہ سمجھے. تو انہوں نے آپ کی توجہ اس طرف دلائی کہ حضرت جو فتویٰ آپ اب لگائیں گے وہ اپنے اوپر لگائیں، کہ ایک طرف آپ نے یہ کہا کہ کوئی بھی خطا کو جرم، غلطی، قصور کا مترادف نہ سمجھے، تو دوسری جانب آپ کا ایک اور کلپ سامنے آ گیا کہ جس میں آپ نے غلطی کا لفظ استعمال کر لیا. اچھا، اور پہلے کی طرح ہی آپ نے یہ لفظ بھی پھر استعمال کرتے ہوئے کہا کہ یہ لفظ ہم نہیں کہہ رہے، یہ انہوں نے لکھے ہیں. یعنی پیچھے حضرت سیدنا مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا اور اس کو رپیٹ کیا، یہ انہوں نے لکھے ہیں. یعنی غلطی ہو گئی. پہلے تو آپ نے کہا نا خطا پر تھیں، تو اب یہاں لفظ ہے غلطی ہو گئی. کلپ موجود ہے، وہ آپ دیکھ لیں گے. یہ لفظ کہتے ہوئے آپ نے پھر دوبارہ سے غلطی کی، پھر آپ نے ایک اور سرکہ کیا، پھر جھوٹ بولا. اس کی طرف حضرت قبلہ شاہ صاحب نے آپ کی طرف توجہ دلائی تھی. اب آپ کو یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ شاہ صاحب پر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے بے جا آپ پر کوئی تہمت لگائی ہے، تو آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ حضرت قبلہ پیر سیدنا مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی کتاب کی عبارت پڑھ کے سنا دیتے. یہ آسان تھا، آپ بتا دیتے لفظ غلطی، یہ آپ پیر صاحب کی عبارت پڑھ کے سنا دیتے، آپ ثبوت دیتے. لیکن بجائے اس کے آپ حضرت صاحب کا کسی کتاب کا ریفرنس دینے کے، چونکہ وہ تھا ہی نہیں، وہ آپ کہاں سے لاتے، تو آپ نے حضرت قبلہ پیر سید اشاہ نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت قطب عالم کے شہزادے پوتے ہیں، آپ نے ان کی ایک تقریر کو کاٹ کے لگا دیا. یعنی اصولی طور پہ آپ کو اپنی بات کا ریفرنس حضرت اعلیٰ گولوی رضی اللہ تعالی عنہ کی کسی کتاب سے دینا چاہیے تھا، کہ اس لیے کہ آپ ان کا حوالہ دے رہے تھے. لیکن چونکہ حوالہ تھا نہیں آپ کے پاس، تو آپ نے کیا کیا، ایک اور چالاکی کی، لوگوں کو گمراہ کرنے کی ایک اور کوشش کر دکھائی. کیا کہ آپ نے حضرت قبلہ پیر سید اشاہ نصیر الدین نصیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تقریر کا ایک ٹکڑا لگا دیا. لیکن یہ بھی آپ کے کام نہ آیا، یہ بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ وہاں حضرت صاحب فرما رہے ہیں، یعنی حضور شاہ نصیر الدین نصیر آپ فرما رہے ہیں حضرت صاحب کے حوالے سے کہ یہ میرے دادا نے، میرے جد اعلیٰ نے بھی لکھا ہے. تو کیا لکھا ہے وہاں پر؟ حضرت پیر نصیر الدین شاہ صاحب یہی لفظ بول رہے ہیں جو حضرت اعلیٰ گولوی کے ہیں. وہاں بھی امکان کی بات تھی، حضور نصیر ملت بھی یہی فرما رہے ہیں، سکتے ہیں، سکنے کے لفظ کے ساتھ، غلطی ہو سکنا، خطا ہو سکنا، یہ الگ چیز ہے، اس کے اندر امکان ہے. اب یہ تو ایک بچہ بھی جانتا ہے حضرت، ایک چھوٹے بچے کو بھی پتا ہے کہ کوئی اچھا، پھر اس پر ایک اور طرفہ یہ ہے کہ آپ کے حواری اب یہ کہہ رہے ہیں، میں نے کل دیکھا، اور اس سے بھی بڑی گمراہی آپ پھیلا رہے ہیں. اور یہاں پر ہمارے انگلینڈ میں ایک بوڑھے عالم دین ہے، ان کا ذہن بھی ان کو پتہ بھی نہیں ہے سوشل میڈیا کا، تو انہوں نے دیکھا، تو بڑے بھی وہ حساب کتاب کے تھے، بڑے بزرگ آدمی ہیں.
تو کسی شخص نے حضور قبلہ پیر سید غلام نظام الدین جامی گیلانی کی پرسوں کی جو 2 دن پہلے جو آپ نے اپنا موقف پیش کیا ہے اس ویڈیو کو لگایا، تو اس کوئی شخص بھی ہے کسے باشد جو سوشل میڈیا جانتے ہیں کہ مثلا آپ میری ویڈیو کو جو شیئر کرے گا تو اوپر اپنی مرضی سے جو ٹائٹل لکھ دے، اس کے ٹائٹل کا میں تو ذمہ دار نہیں ہوں. میری یہ ویڈیو ہے تو اس کے اوپر جو مرضی کوئی ٹائٹل لکھے گا وہ میں ذمہ دار نہیں ہوں. میں ذمہ دار ہوں جو بول رہا ہوں. جو تو وہ کسی نے ٹائٹل کے اوپر لکھ دیا سیدہ طیبہ معصومہ، تو اس کو پھر آپ لوگوں نے اس کو بھی چلایا. دیکھیں کہ یہ سیدہ طیبہ کو معصومہ مانتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں آپ، اس سے لوگوں کو آپ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ معصوم اصطلاحی معنوں میں ہمارا وہی عقیدہ ہے جو حضرت اعلیٰ گولوی نے لکھا. اور حضرت اعلیٰ گولوی کا عقیدہ کیا ہے؟ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ عقیدہ عصمت خاصہ نبوت ہے، وہ صرف نبیوں کے لیے ہے، رسولوں کے لیے ہے، انسانوں میں. یہی ہمارا عقیدہ ہے. ہم نبی غیر نبی کو ہم اس اصطلاحی معنی میں معصوم نہیں مانتے، نہ معصومہ مانتے ہیں، نہ معصوم مانتے ہیں. یہ کلیئر ہوگی بات. اب آ جائیے کہ پھر کوئی اگر کسی کو معصوم یا معصومہ کہے تو وہ عرفی معنی میں ہوگا. مثلا ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں یہ بچہ تو معصوم ہے، ایک نابالغ بچے کے لیے کہہ دیتے ہیں یہ معصوم ہے، انوسینٹ. اسی طرح ترکوں کے اندر یہ لفظ معصوم استعمال ہوتا ہے بے گناہ کے لیے. یہ عرف پہ آتا ہے، یعنی یہ بندہ بے گناہ ہے تو اس کو کہتے ہیں معصوم ہے. یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. کسی پاک باز کے لیے بھی یہ استعمال، یہ عورت معصومہ ہے یعنی بے گناہ ہے، یہ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس کی ایک صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اصطلاحی معنی میں جو علم الکلام کے اندر ہے وہ واضح ہے کہ وہ صرف نبی ہیں، رسول ہیں. انسانوں میں اس زمین پر جو مخلوق بستی ہے وہ انسان ان میں سے صرف نبی اور رسول ہی اصطلاحی معنوں میں جہاں پر امکان خطا بھی نہیں ہے وہ ان کے لیے ہے. بات آگی سمجھ میں. باقی عرفی معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. کہاں کہاں کس نے کیا ہے؟ میں آپ کو اس سلسلے میں ایک ہی کتاب کا میں مسلسل حوالہ ابھی تک دے رہا ہوں. وہ حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی، آپ کی کتاب مذہب شیعہ، اور اس کے اوپر حاشیہ مولانا اشرف سیالوی مرحوم تحفہ حسینیہ، اس کے اندر یہ معصومہ کا لفظ بھی لکھا ہے. بلکہ آئمہ معصومین کی بھی اصطلاح وہاں استعمال ہوئی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پر آئمہ معصومین جو لکھا گیا ہے یا سیدہ طیبہ معصومہ کا جو لفظ لکھا گیا ہے وہ عرفی ہی معنوں میں انہوں نے بھی لکھا ہے. لہٰذا آپ یہ دجل بھی کسی کو دینے کی کوشش نہ کریں. ہم آپ کی ہر روز کی ایک کلا بازی، 2 کلا بازیاں وہ ان کو بھی سامنے رکھتے رہیں گے. جو لوگ اس کو مزید دیکھنا چاہیں، حضرت قبلہ پیر سید صداقت شاہ صاحب بخاری فیصل آباد، آپ نے اس کو تمام کلپس کو جوڑ کر جو ان کا نام لیا ہے نا، تو وہ ان کو انہوں نے سامنے رکھ دیا ہے. یہ اب آئینہ آپ کا لگ گیا ہے. ہم انشاءاللہ آپ کا تعاقب اب کرتے رہیں گے اور آپ کو بے نقاب کرتے رہیں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت جل وعلا شانہ ہمیں حق راستے پر رکھے، حق کہنے کی، سچ کہنے کی، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، سرکار کی آل کی محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.